السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جن کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بھئی اصل طاقت اور سچی لیڈرشپ آخر ہوتی کیا ہے۔ تو تاریخ تبری کی روشنی میں چلیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کو سمجھتے ہیں۔ تو اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ایک بہت بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی لیڈر کو واقعی ایک عظیم لیڈر بناتی ہے۔ یہ سوال آپ دیکھیں گے حضرت داؤد کی پوری کہانی کا مرکز ہے، اور اس کا جواب ہمیں ان کی زندگی کے ہر ایک موڑ پر ملتا جائے گا۔ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت داؤد تھے کون؟ دیکھیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ان کے کردار کے کئی پہلو تھے۔ وہ ایک نبی بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی۔ ذرا سوچیں اس بارے میں۔ ایک طرف وہ اللہ کے نبی تھے جن پر وحی نازل ہوتی تھی، دوسری طرف وہ ایک بہت ہی دانا اور انصاف پسند بادشاہ تھے جو انصاف قائم کرتے تھے، ساتھ ہی ایک بہادر جنگجو جو میدان جنگ میں سب سے آگے کھڑے ہوتے، اور ان سب سے بڑھ کر بنی اسرائیل کے عظیم لیڈر۔ جب یہ سارے کردار ایک ہی شخصیت میں جمع ہو جائیں تو وہ شخصیت غیر معمولی تو بنے گی ہی۔ اور ان کی لیڈرشپ کا سفر شروع ہوتا ہے ایک ایسے مقابلے سے، ایک ایسے معرکے سے جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان یعنی حضرت داؤد ایک دیو جیسے جالوت کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت کی صورتحال کا اندازہ لگائیں۔ بنی اسرائیل کی پوری فوج جالوت نامی ایک بہت بڑے دیو ہیکل جنگجو کے خوف سے جیسے جم سی گئی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کے سامنے جا سکے، سب بے بس تھے۔ تو یہاں میدان میں دو طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھا جالوت، ایک خوفناک دیو جسے اپنی جسمانی طاقت اور اپنی بڑی فوج پر بڑا گھمنڈ تھا، اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت داؤد، ایک نوجوان جن کے ہاتھ میں صرف ایک خلیل تھی اور دل میں اللہ پر ایسا ایمان تھا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ پر اس پختہ یقین نے فتح کو حضرت داؤد کے قدموں میں لا ڈالا۔ یہ واقعہ ایک بات بالکل صاف کر دیتا ہے، اصل طاقت جسم کی نہیں، اصل طاقت تو ایمان کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس عظیم فتح نے صرف بنی اسرائیل کو بچایا ہی نہیں، بلکہ یہ حضرت داؤد کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا آغاز بھی ثابت ہوئی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خاص نعمتیں تھیں جو انہیں عطا کی گئیں۔ تو اللہ نے انہیں 4 ایسے زبردست انعامات سے نوازا جو ان کی حکمرانی کی بنیاد بنے۔ سب سے پہلے تو بادشاہت ملی، یعنی لوگوں کی قیادت کا اختیار۔ پھر نبوت کا شرف ملا، یعنی اللہ کی طرف سے براہ راست رہنمائی۔